مقالہ نمبر 41 غنا، نکبت اور پھر غنا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم غنا اور تونگری کے سلسلے میں ایک مثال دے کر تمہیں کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس بادشاہ کو نہیں دیکھا جس نے عامت الناس میں سے کسی آدمی کو کسی شہر کی حکومت سونپی، اس کو خلعت سے نوازا، اسے پرچم و نقارہ و طبل اور لشکر عطا فرمایا۔ ایک طویل مدت تک اس منصب پر رہنے کے بعد وہ سمجھا کہ یہ سب کچھ دائمی ہے اور اپنی ذلت و نکبت کی پہلی حالت کو بھول بیٹھا۔ جب وہ محتاج اور گمنام تھا، اس کے نفس میں کبر و نخوت آ گئی۔ یکایک بادشاہ نے اوامر و نواہی سے تجاوز کرنے پر اور دوسرے جرائم کے ارتکاب پر اس کا محاسبہ کیا اور پاداش میں اسے تنگ و تاریک قید خانے میں محبوس کر دیا اور اس کی قید کا زمانہ دراز کر دیا۔ پھر اس کی ذلت و خواری اور محتاجی مستقل حیثیت اختیار کر لیتی ہے، اس کے کبر و نخوت اور غرور کی کیفیتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ شکستہ دل ہو جاتا ہے، اس کی خواہشات نفس کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ یہ تمام حالات جانتا ہے، پھر وہ اس شخص پر رحمت و رافت کی نظر کرم کرنے، اسے قید خانے سے نکالنے، اس کے ساتھ احسان کرنے، اسے خلعت عطا کرنے کا حکم دے، اسے پہلے سے زیادہ علاقے کی حکومت عطا کرے، اور یہ سب کچھ پاک صاف ہو کر اسے دائمی طور پر مل جائے اور پھر واپس نہ لی جائے۔ بالکل یہی حالت ایک مومن کی ہے۔ اللہ جب اسے اپنا مقرب اور برگزیدہ بندہ بناتا ہے تو اس کے دل کی نگاہ میں رحمت خداوندی اور احسان و انعام کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے جنہیں کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان سن نہیں سکتا اور کوئی انسان اس کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ انسان غیب کی چیزوں اور زمین و آسمان کے فرشتوں کو دیکھتا ہے اور اسے قرب خداوندی کی وہ منزل حاصل ہے کہ اس کو لذیذ و لطیف کلام، وعدہ جمیل، محبوبیت، اجابت دعا، کلمات حکمت اور ایفائے عہد اور اس قسم کی نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ یہ چیزیں مقام بعید سے اس کے دل کے راستے میں اس کی زبان پر لائی جاتی ہیں، اور صرف یہی نعمتیں نہیں، ان کے علاوہ بھی تمام ایسی نعمتیں اسے عطا کی جاتی ہیں جو اس کے جسم اور اعضاء، اس کے کھانے پینے، پہننے، نکاح، حلال و مباح اور حدود کی حفاظت کے حوالے سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ یہی حالت اس مجذوب پر ایک مدت تک رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ مغرور ہو کر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ حالت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، تاکہ اللہ تعالی اس پر رنج و تعب اور مصیبتوں کے در وا کر دیتا ہے۔ وہ جانی و مالی نقصان اور اہل خانہ کی طرف سے طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی اس حالت تباہ کو دیکھتا ہے تو اسے بہت برا محسوس کرتا ہے اور اپنے دل کی باطنی حالت اسے اور زیادہ غمگین اور افسردہ کر دیتی ہے۔ پھر اگر وہ ان مصائب و آلام کے ختم کرنے کی دعا کرتا ہے تو اس کو بھی شرف قبول نہیں بخشا جاتا۔ اگر اللہ سے وعدہ جمیل کی طلب کرتا ہے تو اس کی تکمیل بھی نہیں ہوتی۔ اگر اس سے کسی شے کا وعدہ کیا گیا تھا تو اس کے پورا ہونے کی سبیل بھی نہیں نظر آتی۔ کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر و تصدیق کے ذریعے کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔
اگر مخلوق کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اگر ایسے میں وہ عزیمت کے بجائے رخصت پر عمل کر لیتا ہے تو عذاب و سزا اس پر سبقت کرتی ہے اور لوگوں کے ہاتھ اور زبانیں اس کی عزت و آبرو کی طرف بڑھتی ہیں۔ اگر وہ اپنی اس حالت سے پہلی والی برگزیدگی اور قرب کی حالت کی طرف جانا چاہتا ہے تو یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوتی، اور اگر موجودہ تکلیف اور بلا کی حالت میں راضی اور خوش رہ کر اسی سے لطف اندوز ہونے کی خواہش کرتا ہے تو اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایسے میں عاجزی اور بے کسی کے سبب اس کا نفس پگھلنے لگتا ہے، خواہشات ختم ہونے لگتی ہیں، آرزوئیں اور ارادے زائل ہونے لگتے ہیں اور ہستیاں نابود ہو جاتی ہیں۔ یہ حالت اسی طرح رہتی ہے، بلکہ تنگی میں مزید شدت اور اضافہ ہو جائے گا اس عالم میں جب اس کے انسانی اخلاق اور بشری صفات ختم ہو کر محض روح باقی رہ جائے گی تو اپنے باطن میں اس آواز کو سنے گا جو حضرت ایوب علیہ السلام کو سنائی دی تھی کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، نہانے پینے کا خوشگوار ٹھنڈا پانی پاؤ گے۔ اس کے بعد خداوند کریم اس مومن کے دل میں اپنی رافت و رحمت اور لطف و احسان کے ذریعے اس کی روح کو حیات تازہ عطا کر دے گا اور اپنی معرفت کی خوشبو اور اپنے علوم کے دقائق کی حیات بخش ہوائیں چلائے گا اور اس پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ پھر عامت الناس کو اس کی طرف اس حد تک مائل کر دے گا کہ وہ اپنی دولت و مال خرچ کر کے اس کی خدمت کریں گے۔ بادشاہ اور اس کے مصاحب بھی اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے اور لوگوں کی زبانوں پر ہر جگہ اس کی تعریف ہوگی، اس کا پاکیزہ ذکر و بیان ہوگا اور لوگوں کے پاؤں اس کے پاس آنے کے لیے بے قرار ہوں گے، حتیٰ کہ اسے ظاہری و باطنی نعمتوں سے سرفراز کر کے اس کی ظاہری تربیت و مخلوق کے ذریعے کروائی جائے گی اور باطنی تربیت خداوند کریم اپنے لطف و کرم سے خود کرے گا۔ جب اسے اس مقام پر مداومت حاصل ہو جائے گی تو اسے وہ مرتبہ عطا کیا جائے گا جو نہ کسی نے دیکھا نہ سنا، نہ کسی کے دل میں اس کی عظمت کا احساس سما سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا، کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کے اعمال کی جزا کے طور پر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے۔